بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وعلماء امتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وقال تعالی اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما نقصت صدقة من مال او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس مجلس کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، کون سے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، کون سا آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے، زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، یہ بنیادی باتیں اور کچھ جزوی باتیں آج کی اس مجلس میں ہمیں سمجھنی ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، مال در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اپنا مال اللہ تعالیٰ کی طاعت میں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں لگاوے۔ اگر کوئی انسان اپنا مال اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں اور طاعات میں لگاتا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ مال کی شکر گزاری ہم سے ہو رہی ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے ہمارا مال عیاشی میں لگ رہا ہے، فضولیات میں لگ رہا ہے، معاصی میں خرچ ہو رہا ہے، جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا کہ شادیوں میں بے پناہ مال خرچ کیا جا رہا ہے۔ خانقاہوں کی نافعیت بتلائی کہ خانقاہوں کی نافعیت یہ ہے کہ خانقاہی نظام ہمارے کاروبار کے اندر بھی آنا چاہیے۔ خانقاہ سے ہم نے جو روحانیت محسوس کی ہے وہ روحانیت ہمارے کاروبار میں، ہمارے دندوں میں، ہمارے معاملات میں، ہماری معاشرت کے اندر، ہماری نجی زندگی میں، ہماری انفرادی اور اجتماعیت کے اندر یہ سارا خانقاہ کا روحانی نظام منتقل ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ کی دی ہوئی یہ مال یہ ہمارا صحیح جگہ پر لگنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شمار جگہوں کے اندر انداز بدل کر کے، کبھی تو پازیٹیو انداز ہے، کبھی نیگیٹو انداز ہے، ترغیب اور ترہیبی انداز میں مال کو خرچ کرنے کی صحیح جگہ بھی بتلائی ہے اور غلط خرچ کرنے پر دردناک عذاب کی اور ہلاکت کی اور تباہ و بربادی کی وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ مال بہت بڑی نعمت ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہم سے مالیات میں جتنی کوتاہیاں ہو رہی ہے شاید کسی اور شعبے کے اندر ہو رہی ہو۔ مال کے اعتبار سے اپنے آپ کو بیدار بناؤ، مال کے اعتبار سے اپنے آپ کو جاگرک بنانے کی ضرورت ہے کہ میرا مال کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ کیا میرے مال کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ حقوق واجبہ اور نافلہ ادا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے والذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اور مال کو بٹور کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ کل قیامت کے دن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، دردناک عذاب دوں گا۔ پھر عذاب کی ایک جھلک بیان فرمائی، عذاب کی جھلک یہ بیان فرمائی
یہ تمہارا کمایا ہوا مال، سونا چاندی روپے پیسے کرنسی مال تجارت، یہ تمہارا کمایا ہوا مال کل جہنم کی آگ کے اندر اس کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور تپا کر کے جب بہت زیادہ گرم ہو جائے گا تو اس وقت پھر تمہارے بدن کو داغا جائے گا، تمہارے بدن کے اوپر لگایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پیشانی پر داغا جائے گا، بازو میں داغا جائے گا، پشت پر داغا جائے گا، مراد اس سے پورا بدن ہے، پورے بدن کو داغا جائے گا۔ جب کوئی فقیر ہمارے دروازے پر آتا ہے سوال کرنے کے لیے اور اپنا سوال کا ہاتھ دراز کرتا ہے اور مال دینے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، اس کا سوال پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہماری پیشانی کے اوپر بل پڑتے ہیں کہ کہاں سے آ گیا یہ، پیشانی کے اوپر بل پڑتے ہیں۔ اللہ نے پیشانی کا تذکرہ فرمایا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ پھر آدمی کو نہیں دینا ہوتا ہے تو مڑ کر گھر کے اندر چلا جاتا ہے، تو فقیر کی نظر اس بازو اور کروٹ پر پڑتی ہے۔ اللہ نے کروٹ کا تذکرہ فرمایا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، اور پھر جب پورا کا پورا گم جاتا ہے تو فقیر کی نظر ہماری پشت پر پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ظہورہم، پشت کا تذکرہ فرمایا، مراد اس سے پورا بدن ہے۔ کل قیامت مرنے کے بعد جب انسان کو قبر کے اندر دفن کیا جائے گا اور اس نے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، میرے بھائیوں ہمارا یہ مال سانپ اور اژدہا بن کر کے قبر کے اندر آ جائے گا اور کہے گا انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ کس کام کا ہے ہمارا مال جو ہماری قبر کے اندر اژدہا بن کر کے آئے، جو ہماری قبر کو جہنم کا انگارہ بنا دے اور ہماری قبر کو اجاڑ دے، جو مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ یہ پہلی منزل کے اندر حضور نے فرمایا ہے کہ حدیث میں ہے انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ مال کے اعتبار سے بہت زیادہ بیدار بننے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے تقریباً زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے نماز کے ساتھ ملا کر کے 80 سے زائد جگہوں میں، 80 سے زائد جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ملا کر کے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ نے 80 سے زائد مرتبہ اس کا تذکرہ فرمایا نماز کے ساتھ ملا کر کے، اور الگ سے تو اور بھی۔ کیا بتلانا چاہتے ہیں میرے بھائیو اللہ تعالیٰ؟ یہ بتلانا چاہتے ہیں دیکھو تم بدنی عبادت کو تو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، نماز، لیکن جہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے وہاں پر دل پیچھے ہٹتا ہے، وہاں پر دل مر جاتا ہے، آدمی کے قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے تم نماز کا اہتمام کرتے ہو ویسے ہی اگر تم پر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی اہتمام کرو۔ زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھو، زکوٰۃ کو تاوان نہ سمجھو، زکوٰۃ کو ٹیکس نہ سمجھو۔ زکوٰۃ ایک خدائی فریضہ ہے جو ہمارے لیے بڑا رحم اور بہت ہی بڑا کرم بن کر کے ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ تو فقیروں کا اس میں دلاسا ہے، فقیروں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری ہے، یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر قیامت کی 15 علامتیں بیان فرمائی ہے۔ ان 15 علامتوں میں سے آپ نے تیسری علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ اور ٹیکس سمجھنے لگے گی۔ والزکوٰۃ مغرمن، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھنے لگے گی۔ ان 15 علامتوں کو بیان فرمانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ 15 علامتیں ہو جائے گی تو میرے بھائیوں فرمایا حل بہل بلا، آسمانی بلائے تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ پھر اخیر میں مزید وضاحت فرمائی، کہیں تو سرخ آندھی آئے گی، کہیں تو چہرے مسخ ہو جائیں گے، کہیں تو زلزلے آئیں گے۔ کیا عجیب و غریب اللہ کے نبی علیہ السلام نے درد انگیز دل کے ساتھ، درد انگیز لہجے کے ساتھ اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے کہ اللہ کے اس فریضے کو بوجھ مت سمجھنا، ٹیکس مت سمجھنا، بوجھ مت سمجھنا۔ یہ تو فقیروں کے ساتھ ایک ہمدردی کا ہے، فقیروں کے ساتھ غمخواری کی چیز ہے۔
ٹیکس کا مال تو ہر جگہ پر خرچ کیا جاتا ہے، رفاہ عام کے اندر بھی خرچ کیا جاتا ہے، زکوٰۃ رفاہ عام کے اندر خرچ نہیں کی جاتی ہے، وہ تو فقیروں اور غربا کو پہنچائی جاتی ہے۔ اتنے سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں تو فقیروں کا بہت بڑا سہارا رکھا گیا ہے، یہ کوئی ٹیکس کی چیز نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر ایک صاحب کا تذکرہ آتا ہے، ثعلبہ ابن حاتب، وہ ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مال کی پریشانی ہے، تھوڑی تنگ دستی ہے، میرے مال کے اندر بڑھوتری کی آپ دعا فرما دیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ بھئی میری زندگی سادی ہے، کیا میری سادگی تمہیں پسند نہیں ہے؟ اگر میں چاہوں اللہ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے سارے پہاڑوں کو سونا اور چاندی بنا کر کے میرے قدموں میں ڈال دے گا، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں یہی سادگی والی زندگی پسند کرتا ہوں، کیا تمہیں پسند نہیں ہے؟ وقتی طور پر دل میں بات اتر گئی، وہ چلے گئے۔ 2-4 دن کے بعد واپس آئے اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے مال کے اندر بڑھوتری کی دعا کر دیجئے۔ تو آپ نے فرما دیا، دعا فرما دی، اب مال بڑھنا شروع ہو گیا، مال بڑھنا شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کے ساتھ آپ سنیے، مال بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب جانور تھے ان کے پاس، بکریاں، اونٹ وغیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی، قبولیت میں کیا شک ہے؟ چند دن گزرے تھے کہ بھاڑا تنگ پڑنے لگا۔ اب مسجد نبوی سے انہوں نے دور جگہ خریدی اور وہاں پر گزر بسر کے لیے وہاں پر چلے گئے۔ اب ظہر غائب، اثر غائب، ظہر غائب، اثر غائب۔ پوچھا گیا بھئی کہاں گئے؟ کہا گیا کہ وہ تو ان کا مال بڑھ گیا تھا تو وہ تو دوسری جگہ خریدی اور وہاں پر چلے گئے۔ ارے تف ہو ایسے کاروبار پر جو ہمیں نماز سے غافل کر دے، جو ہمیں نماز سے غافل کر دے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسی تجارت جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، ایسی تجارت پر تف ہو۔ میرے بھائیوں، کاروبار کرو لیکن حقوق اللہ سے دور مت ہو، مسجد سے دور مت ہو۔ ہماری نمازیں وقت پر ہونی چاہیے۔ اگر کاروبار بڑھ رہا ہے اور ہم خدا سے دور ہو رہے ہیں، مسجد سے دور ہو رہے ہیں، یقین مانیے یہ ہمارا کاروبار ہمارے لیے نافع نہیں بنے گا، دیر سویر ہماری زندگی کو اکھاڑ کر کے رکھ دے گا۔ ہماری دنیا بھی اجڑے گی اور ہماری آخرت بھی اجڑے گی۔ گھروں میں چین سکون نہیں لائے گا، یہ مال نہیں لائے گا۔ گئے دوسری جگہ چلے گئے، پھر ایک وقت ہوا ہے کہ مال اتنا بڑا کہ اور زیادہ دور چلے گئے۔ اب صرف جمعہ، ساری 5 نمازیں غائب، اب صرف جمعہ میں آتے ہیں۔ اب حضور نے یہاں سے قاصد بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں قاصد بھیجا جاتا تھا۔ قاصد گیا کہ میں حضور کی طرف سے آیا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ کہاں؟ زکوٰۃ کا یہ تو ٹیکس ہے، ٹیکس ہے۔ انہوں نے ٹیکس سے تعبیر کیا، ٹیکس ہے تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے زکوٰۃ؟ غیر مسلموں سے بھی لیتے ہو، مسلمانوں سے بھی لیتے ہو، یہ تو خالی نام بدل رہے ہو۔ مسلمانوں سے لیتے ہو تو زکوٰۃ کہتے ہو، غیر مسلموں سے لیتے ہو تو ٹیکس کہتے ہو، یہ تو ایک قسم کا ٹیکس ہے۔ ارے جاؤ 2-4 دن سوچتا ہوں، پھر اس کے بعد آنا، میں سوچوں گا، سمجھ میں آئے گا تو دوں گا۔ میرے بھائیوں، فقراء کو ہیرے پھیرے مت کھلاؤ، یہ اللہ کی طرف سے آنے والے مہمان ہیں جو آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ سفراء حضرات ہماری خدمت میں پہنچتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ یہ تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم مصرف کو تلاش کر کے وہاں پر خرچ کرنے کے لیے جاوے۔ 2-4 دن کے بعد پھر قاصد آیا، فرمایا کہ بھئی لاؤ زکوٰۃ لاؤ۔ فرمایا کہ میں نے سوچا لیکن مجھے تو ٹیکس صحیح سمجھ میں آیا، باقی زکوٰۃ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ قاصد حضور کے پاس واپس آیا اور ساری داستان سنائی۔ آپ نے فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو، ثعلبہ ہلاک ہو، ثعلبہ ہلاک ہو۔
اتفاق ایسا کہ ان کا کوئی رشتہ دار ابھی پاس میں بیٹھا ہوا تھا، دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا اور وہاں پر جا کر کے سارا ماجرا ذکر کیا۔ اب دوڑے دوڑے مال لے کر کے آ رہے ہیں۔ جب مال لے کر کے آئے خدمت میں، آپ نے عرض کر دیا ثعلبہ تمہارے آنے سے پہلے اللہ نے مجھ کو حکم دے دیا ہے کہ اس کا مال قبول مت کرنا۔ میرے بھائیو سوچو ذرا، زبان کے بول سوچو، اپنی ذہنیت بدلو، اپنا دل بدلو، زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہو، زکوٰۃ کو ہم ٹیکس سمجھ رہے ہو، ہمارا دل بدل رہا ہو اور بڑا دل پر بوجھ ڈال کر کے ہم زکوٰۃ کو ادا کر رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مال کے ساتھ اللہ کی ناراضگی مل رہی ہو۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ خوش دلی کے ساتھ آدمی زکوٰۃ ادا کرے، میرے اللہ کا اس نے مال دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے مما رزقناہم انفقوا مما رزقناہم، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، ہم نے دیا ہے، تم کہاں سے لائے ہو؟ مال تو ہمارا ہے، ہم نے تو صرف تم کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، حقیقی مالک تو ہم ہیں، تم خرچ کرو۔ مال قبول نہیں کیا آپ نے، چلے گئے، اب کیسے آپ قبول کرتے؟ چلے گئے، حضور کی وفات ہو گئی، مال بڑھتا گیا۔ خلافت صدیقی میں دوبارہ آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، فرمایا جس مال کو حضور نے قبول نہیں کیا ہو صدیق کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے، کیسے اس کو قبول کر سکتا ہے؟ قبول نہیں کیا۔ دور فاروقی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ اپنا مال لے کر کے آئے، قبول نہیں کیا۔ میرے بھائیوں بالآخر نفاق کی حالت میں ان کی موت ہوئی، نفاق کی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ بہت خطرے کی چیز ہے۔ اللہ کے حقوق ہمارے مال کے اندر عائد ہوتے ہیں، معلوم کرے، علماء سے معلوم کرے، جاننے والوں سے معلوم کرے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے مال کے بارے میں آپ بتلائیے کون سے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور کون سے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دھیان کے ساتھ دین کی بات کو سمجھے، سنے اور اس پر عمل کرے، اور خوش دلی کے ساتھ اس پر عمل کرے، بوجھ سمجھ کر کے اس پر عمل نہ کرے۔ مال خرچ کرنے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا ہے۔ ارے فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ تیرے راستے میں مال خرچ کرنے والے کو تو بہترین بدلہ عطا فرما، آتی منفقا خلفا، اور نہ دینے والے کے بارے میں فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ اللہ جو مال خرچ نہیں کرتا ہے اس کا مال کو برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ ایک مرتبہ حضور بیت اللہ شریف کے سائے کے اندر تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلانے قبیلے کا مال دریا کے کنارے پر پڑا ہوا تھا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے بھائیوں بہت پوائنٹ کی بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا سمندر میں یا خشکی میں، تری میں یا خشکی میں، زمین میں یا سمندر میں، کسی بھی جگہ پر جو مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی بنا پر مال ہلاک ہوتا ہے۔ وہ ایک اہم پوائنٹ آپ نے ذکر فرما دیا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے مال ہلاک ہوتا ہے۔ حضرت الاستاذ محدث جلیل حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمہ اللہ، ایک مرتبہ ان کے سامنے یہ حقیر بیٹھا ہوا تھا، کوئی صاحب آئے اور انہوں نے بڑے پیمانے پر حضرت کے پاس سے کتابیں خریدی، 3-4 لاکھ کی تعداد میں ان کے پاس سے کتابیں خریدی اور قیمت انہوں نے ادھار رکھی تھی۔ وقت طے ہو گیا تھا کہ فلانے وقت پر دیں گے، اب وہ وقت آ گیا لیکن انہوں نے وقت پر قیمت ادا نہیں کی۔ 2-3 مرتبہ رابطہ ہوا لیکن انہوں نے کوئی دل پر نہیں لیا اور انہوں نے وقت پر قیمت ادا نہیں کی۔ تو حضرت الاستاذ رحمہ اللہ نے خود میرے سامنے عرض کیا میرا مال اور میرے پیسے ضائع نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا میں اپنے مال کی ڈبل زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ کس قدر یقین تھا ان کو، میں اپنے مال کی ڈبل زکوٰۃ نکالتا ہوں۔
اور میرے آنکھوں دیکھی بات ہے، در پر جو بھی سائل آیا کبھی محروم نہیں گیا، کبھی محروم نہیں دیا. اور اتنا تو ضرور یاد ہے کہ 200 روپے سے کم نہیں دیے، 200 روپے سے کم نہیں دیے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ دینے والے کو بہت دیتا ہے، بہت دیتا ہے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ بدلہ ضرور دے گا. وہو خیر الرازقین، روزی کے دہانے تو اس کے پاس ہے، وہ کھولے گا. تم جاوق تو کرو، آوق آئے گی، ورنہ حبس ہو جائے گا. نہ آوق میں جاوق. بہرحال میرے بزرگ اور بھائیوں، اس مجلس کے اندر ہمیں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں سمجھنے کی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ بات سمجھیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے. یہ سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے آپ دو باتیں سمجھیں تمہیدی طور پر. پہلے تمہیدی طور پر دو باتیں سمجھیں، پھر یہ بات سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کون کون سے مالوں کے اندر واجب ہے. دیکھو 4 مال ایسے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہے، باقی کوئی مال نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، سائنہ جانور وغیرہ. 4 مالوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ پیسہ. اس میں ہر ملک کی کرنسی آ گئی، روپیہ پیسہ. اور نمبر 4 مال تجارت، بیپار کا مال. یہ 4 مال ایسے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اب سونا بھی ہر آدمی جانتا ہے، چاندی بھی جانتا ہے، کرنسی بھی جانتا ہے، لیکن چوتھی چیز مال تجارت، بیپار کا مال. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیپار کا مال کس کو کہتے ہیں. بیپار کا مال اس کو کہتے ہیں جس میں 3 باتیں پائی جا رہی ہیں. 3 باتیں پائی جا رہی ہے تو سمجھو کہ یہ بیپار کا مال ہے اور اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. پہلی بات، ہم اس مال کو خرید کر کے لائے ہو. اگر خرید کر کے لائے ہیں تو پھر بات آگے بڑھے گی، اور اگر وہ خرید کر کے ہم نہیں لائے ہیں تو فیصلہ کر دو کہ یہ تجارت کا مال نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. مثلا ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا اور ہمارے پاس کوئی مال وراثت میں آیا. بولو وراثت میں چاہے کتنا ہی مال آیا ہو، زکوٰۃ آپ لوگ تھوڑا میرا ساتھ دو، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ بیپار کا مال نہیں ہے. خرید کر لائے نہیں تو وراثت میں آیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ مال خرید کر کے لائے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ہم خرید رہے تھے اس وقت اس کو بیچنے کی نیت تھی کہ میں لے جا کر کے اس کو آگے بیچوں گا، تو بیچنے کی نیت تھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ بیچنے کی نیت ہماری زکوٰۃ کے حساب کی جو تاریخ ہے اس تاریخ تک بیچنے کی نیت باقی رہی ہو، ختم نہ ہو گئی ہو. تو 3 باتیں ہوئی: خرید کر کے لائے ہو، خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو، اور یہ بیچنے کی نیت زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ تک برقرار رہی ہو. بیچنے کی نیت ہم نے کینسل نہ کر دی ہو، بیچنے کی نیت ہماری باقی ہو. اب میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی گاڑی خرید کر کے لایا اور گاڑی خریدتے وقت اس کے دل میں یہ تھا کہ میں اس کو آگے بیچوں گا. گاڑی خرید کر کے لایا، بیچنے کی نیت سے گھر پر لایا، اور اس کے زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ تھی 1 رمضان. تو 1 رمضان تک یہ گاڑی اس کے پاس تھی اور بیچنے کی نیت بھی ہے. ابھی بیچی نہیں ہے، نیت بھی کینسل نہیں ہوئی ہے، وہ گاڑی اس کے پاس تھی. بولو یہ ویپار کا مال ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب 1 رمضان کو اس گاڑی کی مارکیٹ کی جتنی قیمت ہوگی اتنی قیمت ہمیں ہمارے بیلنس میں لینی پڑے گی اور اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. 4 لاکھ کی ہے تو 4 لاکھ بیلنس میں لینے پڑیں گے، اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، دوسرے مال کے ساتھ اس کو ایڈ کرنا پڑے گا. چاہے خریدی ہو 3 میں، لیکن 1 رمضان میں اس کی قیمت بڑھ گئی اور 4 کی جگہ پر 5 ہو گئی، تو 5 لاکھ گویا ہمارے پاس بیلنس پڑا ہوا ہے. دوسرے مال کے ساتھ اس کو ملا کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. برابر. گاڑی ہم نے خریدی نہیں ہے، ایک آدمی نے ہم کو ہدیے میں دیا. باپ نے اپنے بیٹے کو گاڑی ہدیے میں دے دی کہ لے بیٹا یہ گاڑی لے، مجھے نہیں چاہیے. بولو اب یہ بیٹے پر زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ ویپار کا مال خرید کر کے نہیں لایا ہے. چلو ہم گاڑی خرید کر کے لائے،
لیکن خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ مجھے استعمال کرنے کے لیے لے جانی ہے، اپنا ضروری کام نکالنے کے لیے، بیچنا نہیں ہے۔ بولو پہلے رمضان کو زکوٰۃ واجب؟ کیونکہ بیپار کا مال نہیں ہے۔ گاڑی خرید کر کے لایا، خریدتے وقت بیچنے کی نیت بھی تھی، گھر لایا، پہلا رمضان آنے سے پہلے پہلے اس کی نیت بدل گئی، ماڈل پسند آ گیا، رفتار پسند آ گئی، اس نے دل میں طے کر دیا کہ مجھے تو اپنے گھر پر ہی رکھنی ہوئی، استعمال کرنے کے لیے بیچنی نہیں ہے۔ پہلے رمضان سے پہلے پہلے اس نے نیت بدل دی۔ بولو اب پہلا رمضان آئے گا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہو، کیونکہ بیپار کا مال۔ لیکن یاد رکھنا نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہیلا بازی نہ ہو کہ بیڑی پینے کے لیے خامخواہ کا پیشاب لگ جائے، سمجھے؟ بیڑی تو پی نہیں پی سکتا ہے، پیشاب کرنے کے لیے جائے گا تو پھر معطل کی بیڑی پی سکتا ہے، تو پیشاب بھی حقیقت میں پیشاب لگا ہو تو، ورنہ ہیلا بازی نہیں ہونی چاہیے۔ تو زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی، پہلا رمضان آ رہا تھا اور دل میں نیت کر دی کہ چلو بیچنا نہیں ہے، تو یہ تو میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، سمجھے؟ چاہے تم دوسرے کو کچھ بھی کہو، مفتی صاحب کے سامنے کچھ بھی کہو، کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، میرے سامنے اس کی مثالیں ہیں۔ بہت سارے لوگ زمین خریدتے ہیں، بڑے پیمانے پر زمین خریدتے ہیں، اور پھر مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اب دو طرف سے نقصان بھی نہیں کہہ سکتے، ایک تو مارکیٹ ڈاؤن ہو گیا، اوپر سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اس لیے کہ تجارت کرنے کے لیے خریدی تھی، بیپار کے لیے خریدی تھی، اب مارکیٹ ڈاؤن ہو گیا اور زکوٰۃ بھی نکالنی پڑ رہی ہے۔ تو بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں، مول صاحب اپنے بیچنے کا دئیے، پھر میں پوچھتا ہوں اور پھر تبھی دھاروں سے نہ کرتی بتا رہا ہے کہ قیمت آ گئے تو بیچ دیں گے، اچھی قیمت آ رہی ہے تو اس کا مطلب بھائی نہ بیچنا تو کب کہا جائے گا کہ بھائی اب زیرو، اس پر زیرو رکھ دیا، اب بیچنا ہی نہیں، چاہے اچھی قیمت آوے یا چاہے کم قیمت آوے، بیچنے کا ہے نہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ سچے معنی میں یہ نہ بیچنے کی نیت ہوئی، گویا وہ تو زکوٰۃ سے بچنے کا ہیلا ہوا۔ اچھی قیمت آ رہی ہے تو بیچنے کے لیے تیار، اس کا مطلب ہے کہ اندر تو ہے کہ اچھی قیمت آگے تو بیچیں گے۔ بہرحال یہ چار مال ہوئے کہ جس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت۔ مال تجارت میں نے آپ کو بتلا دیا۔ ایک باپ ہے، اس نے اپنے بچوں کے لیے 4 مکان بنوائے، 4 مکان اس نے بنوائے بچوں کو دینے کے لیے، کہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو جدے کر دیں گے ایک ہی گھر میں۔ اب بولو پہلے رمضان میں باپ پر ان 4 مکانات کی زکوٰۃ واجب ہوگی، 50 لاکھ کی اس نے 4 مکانات بنائے، بولو زکوٰۃ؟ حالانکہ ابھی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ یہ ویپار کا مال ہے ہی نہیں، اس نے تو اپنی ضرورت کے لیے بنایا ہے، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کتنا آسان ہے میرے بھائیوں، شریعت نے ہمیں کوئی تنگ نہیں کیا ہے، پھر بھی اگر کوئی آدمی اس کو بوجھ سمجھے، ٹیکس سمجھے، یہ کتنی بڑی شریعت کی ناقدری کی بات ہے۔ بہرحال یہ پہلی بات ہوئی کہ 4 مالوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب دوسری بات سمجھو، یہ جو 4 مال میں نے آپ کو بتلائے، یہ 4 مال کتنے ہوں گے تو زکوٰۃ آئے گی؟ کیپیسٹی کتنی ہونی چاہیے، کتنی مقدار میں ہونے چاہیے، اس کو سمجھیں۔ دیکھو اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہے اور خالی سونا ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے، بات سمجھنا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، دوسرا کچھ نہیں، نہ چاندی، نہ روپیہ پیسہ، نہ ویپار کا مال، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، خالص سونا ہے بس، دوسرا کچھ نہیں ہے، تو کتنا ہونا چاہیے تو زکوٰۃ واجب ہوگی؟ 87 گرام 480 ملی گرام۔ آج کل گرام چلتا ہے، اس لیے جو ہم پرانے زمانے سے بولتے آتے ہیں 7.5 تولہ سونا، یہ وہی بات ہے، اب گرام چلتا ہے۔ 87 گرام 87 8 7 87 27 نہیں، 87 گرام 480 ملی گرام، اتنا اگر سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، لیکن شرط میں نے کہی دوسرا سائڈ میں کچھ نہ ہو۔ میں پوچھوں گا آپ سے، مسئلہ پوچھوں گا میں آپ سے، میں خود مستفتی بن جاؤں گا۔ بہرحال 87 گرام 480 ملی گرام یہ سونے کا نصاب۔ چاندی کتنی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی؟ چاندی ہونی چاہیے 612 گرام 360 ملی گرام، 612 گرام 360 ملی گرام، جو ہم 52.5 تولہ چاندی کہتے ہیں، یہ وہی بات ہے گرام کے اعتبار سے۔
یہ بھی خالی چاندی ہو اتنی ہوگی تو اس میں زکوٰۃ آئے گی، اس سے کم ہوگی تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ روپیہ پیسہ، روپیہ روکڑ رقم کتنی ہوگی تو اس میں زکوٰۃ آئے گی؟ 612 گرام چاندی آ سکے اتنے روپیے ہو ہمارے پاس تو اس میں زکوٰۃ آئے گی، اس سے کم روپیے ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو بازار سے مارکیٹ سے بھاؤ معلوم کر لینے کا، ہمارے پاس روکڑے روپیے پڑے ہوئی ہو، نقد رقم پڑی ہوئی ہو تو بازار سے بھاؤ معلوم کر لینے کا کہ بھئی کلو کا کتنا چلتا ہے، وہ کلو کے حساب سے بتائے گا، چاندی کا بھاؤ کلو کے حساب سے بتائے گا۔ اس اعتبار سے ہمیں 612 گرام کا نکال دینے کا بھاؤ اور پھر اندازہ لگا دینے کا۔ آج کل 44,45,000 کے حساب سے نصاب بنتا ہے۔ 45,000 روپئے کسی آدمی کے پاس قرض کو مائنس کرنے کے بعد اگر بچ جاتے ہیں 45,000 روپئے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ روکڑ رقم کی بات ہوئی۔ بیپار کا مال، بیپار کا مال کتنا ہوگا اس میں بھی وہی بات ہے۔ بیپار کا مال جو ہمارے پاس دکان کے اندر بھرا ہوا ہے، چپل کی دکان ہے، کرانے کی دکان ہے، برتن کی دکان ہے، کپڑوں کی دکان ہے، اس میں جو سامان بھرا ہوا ہے اس کا ٹارگیٹ لگاوے، قیمت لگاوے۔ قیمت لگانے کے بعد اگر 612 گرام چاندی کے بقدر ہو گیا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور اگر اس سے کم ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سب باتیں کب ہے جبکہ الگ الگ ہو، سونا سونا بس، اس کے ساتھ دوسرا کچھ نہیں، تو پھر 87 گرام کا اعتبار کریں گے۔ اور چاندی ہے 612 گرام، نقد رقم ہے 612 گرام، اور بیپار کا مال ہے 612 گرام۔ اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا نہیں ہے، تھوڑا سونا ہے اور اس کے سائڈ میں تھوڑی سی چاندی ہے، یا تھوڑے روپیے پیسے ہے، یا تھوڑا سا بیپار کا مال ہے، سونے کے ساتھ باقی 3 چیزیں آ گئی، یا باقی 3 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک آ گئی، 1 آ گئی، 2 آ گئی، تینوں آ گئی، تو اب جو سونے کا نصاب بتلایا تھا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب یہ ہمارا سونا سونا نہیں رہا، یہ چاندی کے حکم میں ہو گیا، یہ چاندی کے حکم میں ہو گیا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھے۔ ایک آدمی کے پاس خالص 30 گرام سونا ہے، کتنا؟ 30 گرام سونا ہے، اور سائڈ میں تھوڑی چاندی ہے اور روپیے پیسے۔ چاندی مان لو کہ 200 گرام چاندی ہے، 300 گرام لے لیجیے، 300 گرام چاندی ہے اور تھوڑی نقد رقم ہے۔ تو ابھی میں نے بتلایا کہ اب یہ سونا سونا نہیں سمجھا جائے گا، یعنی سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں ہوگا، اب چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا۔ اب ان تینوں کو ملاؤ، تینوں کی قیمت نکالو، اور 612 گرام چاندی کے بقدر ہو جاتا ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب چاندی کتنی تھی؟ 300 گرام کتنی تھی؟ اور نقد روپئے مثلاً 10,000 روپئے تھے، برابر، اور سونا کتنا تھا؟ 30 گرام۔ اب بچا کتنا؟ 10,000 تو ہے ہی پہلے سے، اور 300 گرام چاندی ہے۔ 300 گرام چاندی کے مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ 20,000، کتنے؟ 20,000، تو 20 اور 10 ملا کر 30 تو ہو گئے، اور وہ سونا کتنا تھا؟ 30 گرام۔ تو 30 گرام سونے کو اگر بیچا جائے، 30 گرام سونے کو اگر بیچا جائے تو کیا اس کے بدلے میں 400-500 گرام چاندی نہیں آ سکتی ہے؟ ارے آرام سے آ سکتی ہے، کیوں نہیں بولتے ہو؟ یہ تو سونا ہے، یہ تو سونا ہے، تو یہ تو آرام سے چاندی آ سکتی ہے۔ تو 612 گرام چاندی سے بھی کہیں اوپر چلا جائے گا، لاکھ کے قریب ہو جائے گا، اس سے بھی اوپر پڑ جائے گا، تو بولو اس پر زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اگر خالی ایک چیز ہے، خالی سونا ہے، سونے کے نصاب کا اعتبار ہوگا۔ چاندی میں تو چاندی، مال تجارت میں مال تجارت کا، نقد رقم کے اندر بھی 612 گرام چاندی کا۔ اور اگر مخلوط ہے، تھوڑا تھوڑا سب ہے، تو اب سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں ہوگا، اب چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا۔ اب اس کے ضمن میں خالی ایک اور مسئلہ سمجھ لیے جس میں عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے عورتوں کی طرف سے۔ عورتیں کیا کرتی ہے؟ عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں۔ اب عورتوں کے لیے بڑی ٹینشن کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس آمدنی کچھ نہیں، ان کے پاس تو کوئی آمدنی نہیں ہوتی ہے، اوپر سے زیور ہوتا ہے، اور زیور کی زکوٰۃ نکالنے کا مسئلہ، تو آمدنی کچھ ہے نہیں اور زکوٰۃ نکالنے کا مسئلہ پیش آتا ہے ہر سال۔ تو عورتیں بھی چالاکی استعمال کرتی ہیں، لیکن وہ چالاکی کارگر نہیں ہوتی ہے۔ وہ عورتیں کیا کرتی ہے؟ چاندی کا زیور شوہر کو بخشش کر دیتی ہے، اور سونے کا زیور خالی اپنے پاس رکھتی ہے، کانوں کی بالیاں خالی اپنے پاس رکھتی ہے،
اور چاندی کے بٹن اور جو بھی دوسری چیزیں ہوتی ہے، چاندی کا سارا زیور کس کو دیتی تھی؟ شوہر کو بخشش کر دیتی ہے کہ لو تم کو دے دیا، اور ہمارے پاس خالی سونا۔ اور پھر کیا سمجھتی ہے کہ یہ تو خالی 10 گرام کی ہے رنگیں، 10 گرام کی خالی بالیاں ہے، اور سونے کا نصاب تو کتنا ہے؟ 87 گرام۔ تو یہ تو خالی 1 تولے کی، 1 تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے مارکیٹ میں، تو یہ تو خالی 10 گرام کا سونا ہے، اور سونے کا نصاب تو 87 گرام ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، تو ہم پر کہاں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ارے بھائی آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ عورتوں کی چالاکی سمجھ میں آئی کہ یہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ تو 87 گرام نصاب ہے اور ہمارے پاس تو خالی 1 تولہ یعنی 10 گرام کی خالی بالیاں ہے، تو اس میں زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی؟ تو دیکھو ہمارے پاس سونا رہا اور ہمارے پاس زکوٰۃ بھی واجب نہیں، اور چاندی شوہر میاں کو بخشش کر دی۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ سونے کے ساتھ اگر تھوڑے سے روپیے آ گئے تو پھر سونا نہیں رہے، کیا بن جائے گا؟ چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا۔ اب بولو سال گزر گیا، چلو عید کا دن آیا تو پاس میں عید آئے گی کہ نہیں؟ عورت کے پاس ارے بولو عید آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ 200 روپئے 100 روپئے 5 روپئے تو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ابھی عید کے دن 200 روپئے پاس میں آئے اور آتے ہی فوراً یہ کان کی بالیاں جو تھی سونے کی وہ کیا بن گئی؟ چاندی بن گئی۔ چاندی بن گئی اور چاندی کا نصاب ہو گیا، 612 گرام ہو گیا۔ اب 612 گرام ہو گیا تو پھٹ سے سال چالو ہو گیا۔ اب سال چالو ہو گیا، اب عورتیں 2-3 دن کے اندر وہ ساری عید ختم ہو جاتی ہے، یا پھر وہ گھر کے اندر استعمال کر لیتی ہے، یا پھر شوہر کو دے دیتی ہے، بال بچوں کو دے دیتی ہے۔ لیکن کیا فرق پڑے گا؟ نصاب کم ہوا ہے، نصاب ختم نہیں ہوا ہے۔ اور سال کے بیچ میں اگر نصاب ختم ہو جائے تو سال کینسل ہوگا، لیکن نصاب کم ہوگا تو سال ختم نہیں ہوگا، سال چلتا رہے گا۔ آئندہ اصل جب دوبارہ عید آئے گی پھر سے پیسے آ جائیں گے، اور پھر سے وہی سونا ہمارا کیا بن جائے گا؟ چاندی بن جائے گی۔ تو سال کے دونوں کناروں کے اندر نصاب کیا ہو گیا؟ تام ہو گیا، اور جب تام ہو گیا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ 612 گرام کا نصاب ہو گیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں یہ بہت ہی بڑی غفلت اور کوتاہی ہو رہی ہے، اس کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دین سیکھنے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ شوہر سیکھے، علماء سے سیکھے، مسجد سے دین سیکھے، اور جا کر کے اپنی فیملی لائف کو پورا بالکل صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ اپنی فیملی میں سے بڑی بڑی بچیوں کے پاس ہوتا ہے زیور ہوتا ہے، گھر والوں کے پاس زیور ہوتا ہے، اس کا حساب کرے۔ عورتیں تو بیچارے غافل ہوتی ہیں، ان کے پاس کہاں اتنا زیادہ دین ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہوتا ہے اس میں غفلت ہو رہی تھی، اس لیے آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیا گیا۔ تو بہرحال 2 باتیں آپ کے سامنے آ گئی، زکوٰۃ کون سے مال میں واجب ہوگی، اور جو 4 مال بتلا ہے ان کا نصاب کیا ہے۔ اب آگے جو اہم مسئلہ تھا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، وہ مسئلہ آپ سمجھیں۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی؟ ہر وہ مسلمان آدمی جو عقل مند ہو، بالغ ہو۔ شرطیں سمجھنا بہت آسان ہے، آپ خود بھی اپنے گھر پر بھی جاری کر سکتے ہیں۔ آپ پھٹ سے کہیں گے کہ تم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، تم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، تم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، آپ خود کہتے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہر وہ مسلمان آدمی جو عقل مند ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، اور یہ جو 4 مال میں نے کہے، ان 4 مالوں میں سے کوئی مال اس کے پاس ہو، یا تو چاروں ہو یا 4 مال میں سے کوئی بھی مال اس کے پاس ہو، اور جو کیپیسٹی بتلائی ابھی وہ کیپیسٹی کے برابر اس کے پاس وہ مال ہے۔ عقل مند، بالغ، 4 مالوں میں سے کوئی مال اس کے پاس ہے، اور اپنی ضرورت اور اپنا قرضہ مائنس کرنے کے بعد پھر بھی اس کے پاس اتنا مال بچتا ہے، جو میں نے کیپیسٹی بتلائی 612 گرام کی، اتنے بقدر مال اس کے پاس بچ جاتا ہے، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ مسلمان تو ہوگا، کافر پر تو کوئی زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ پہلی بات عقل مند ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی پاگل ہے تو اس کے پاس چاہے لاکھوں کروڑوں روپے ہوں گے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، وہ مکلف ہی نہیں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ چلو عقل مند ہے لیکن بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، اور اس کے ابا نے اس کو زیور، چھوٹی بچی ہے اور اس کے ابا نے اس کو زیور بنا کر کے اس کو پہنا دیا، اور اس کو بخشش بھی کر دیا، قبضہ بھی دے دیا، اس کے کانوں میں بھی پہنا دیا، اور اس کے پاس کچھ پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ قاعدے کے مطابق اگر یہ زیور بالغ کے پاس ہوتا تو زکوٰۃ واجب ہوتی۔ اب یہ بچی کو دے دیا، بولو اس بچی کے پاس جو زیور ہے اس کی زکوٰۃ بچی پر واجب ہوگی یا پھر باپ پر واجب ہوگی؟ آپ بتلائیں۔
माशाअल्लाह, किसी पर वाजिब नहीं होगी। बाप पर भी वाजिब नहीं होगी, बाप की मिल्कियत में है ही नहीं। और बच्ची पर की वाजिब नहीं होगी, नाबालिग है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो पहली बात तो ये है कि मुसलमान आदमी अक्लमंद हो, बालिग हो, और जो 4 माल बतलाए वो माल में से कोई माल उसके पास हो, इतनी कैपेसिटी हो, और अपनी ज़रूरत को निकालने के बाद क़र्ज़ को माइनस करने के बाद ये निसाब के बकदरा कैपेसिटी जो बतलाए इतना माल उसके पास बाकी बचता, तो उस आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अब आदमी ये फार्मूला अपने ज़हन में रख करके अपनी बच्चियों के बारे में सोचे, अपने घर वालों के बारे में सोचे, अपने बड़े बच्चों के बारे में सोचे कि किस पर ज़कात वाजिब होगी और किस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ज़कात कौन सा आदमी ले सकता है? बुनियादी मसला, ज़कात कौन सा आदमी ले सकता है? मुस्तहिक के ज़कात कौन है? देखो, एक है ज़कात वाजिब होने का मसला और एक है ज़कात लेने का मसला। 2 मसले अलग अलग हैं, दोनों में फ़र्क है और काफ़ी फ़र्क है। बहुत सारे लोग दोनों के दरमियान में फ़र्क नहीं करते हैं, वो गलती के शिकार हो जाते हैं। अभी तो आपको मसला समझाया वो ज़कात के वाजिब होने का मसला है। अब जो समझाया जा रहा है वो ज़कात का मुस्तहिक बनने का मसला है, ज़कात लेने का मसला है। ज़कात लेने का मसला ये है कि अगर किसी आदमी की मिल्कियत में या तो कुछ नहीं है, बेचारा गरीब आदमी है, कुछ नहीं है, मकरूज़ आदमी है, ऐसा आदमी ज़कात ले सकता है, उसको देनी भी चाहिए, उसका कर्ज़ भी उतर जाए। या चलो उसकी मिल्कियत में कुछ है, कुछ मालो दौलत है, तो अब देखो ज़रूरत और कर्ज़े को माइनस करने के बाद, ज़रूरत और कर्ज़े को माइनस करने के बाद जो माल उसके पास बचता है, जो माल उसके पास बचता है वो चाहे व्यापार का माल हो चाहे व्यापार का माल न हो, यहाँ पर फ़र्क हो जाता है। ज़कात लेने में चाहे खाली इतना देखा जाएगा कि ज़रूरत से ज़ायद होना चाहिए, चाहे फिर व्यापार का हो कि चाहे व्यापार का न हो, सब गिना जाएगा। ज़कात लेने के मसले में सारा माल गिना जाएगा। तो ज़रूरत और कर्ज़े को माइनस करने के बाद जो भी माल उसके पास पड़ा हुआ है, चाहे वो माल तिजारत हो चाहे माल गैर तिजारत हो, इस सब की कीमत लगाओ। अगर 612 ग्राम चांदी के बकदर हो जाता है तो उस आदमी पर ज़कात वाजिब तो नहीं होगी क्योंकि माल गैर तिजारत है, लेकिन वो आदमी ज़कात ले नहीं सकता है। उसको एक मिसाल के जरिए समझो। एक आदमी है, एक आदमी अपने घर के अंदर रहता है, उसका ज़ाती घर है और उसके पास ज़रूरत से ज़ायद एक प्लाट पड़ा हुआ है, प्लॉट एक प्लाट पड़ा हुआ है उसके पास, और उस प्लाट की कीमत 3-4 लाख रुपये है। ऊपर से उसका कोई कर्जा भी नहीं है और ये प्लाट उसने इसलिए लिया है कि बाद में मेरे बच्चों के लिए काम आएगा, बराबर। अब बोलो उस आदमी के पास कुछ नहीं है, दूसरा कोई बैलेंस नहीं है, कोई बैलेंस नहीं, न सोसाइटी भरता है, न कोई रोकड़ रकम है, न कोई सोना चांदी, कुछ भी नहीं है, बस ज़रूरत से ज़ायद एक प्लाट रखा हुआ है। बोलो वो आदमी ज़कात, उस आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ होगी? पहले तो ये बतलाओ, नहीं होगी। अच्छा, वो आदमी ज़कात ले सकता है? ज़कात नहीं ले सकता है। बोलो, क्योंकि उसके पास ज़रूरत से ज़ायद प्लाट पड़ा हुआ है, व्यापार का तो नहीं है। तो मैंने बताया कि चाहे व्यापार का हो कि न हो, ज़रूरत से ज़ायद हो गया तो चाहे व्यापार का न हो, अब वो ज़कात लेने के मसले के अंदर वो गिना जाएगा, ज़कात वाजिब होने में नहीं गिना जाएगा, ज़कात लेने के अंदर इसको गिना जाएगा। उसके अलावा हमारे घरों के अंदर बाज़ मरतबा ज़रूरत से ज़ायद सामान होता है, शोकेस के अंदर बर्तन रखे हुए हैं, बड़े बूढ़ों के घरों के अंदर तांबे के बर्तन होते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं, और बाप ने अभी से अपने बच्चों के लिए चारपाइयों के सेट बना करके रख दिए हैं, 4-5 सेट रख दिए हैं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़रूरत से ज़ायद जितना भी सामान है, चारपाइयों के सेट की कीमत लगाओ, शोकेस में जो बर्तन पड़े हुए हैं उसकी कीमत लगाओ, तांबे और पीतल के जो बर्तन पड़े हुए हैं उसकी कीमत लगाओ, इन सब की कीमत को जोड़ो। अगर उसकी कीमत 45,000 यानी 612 ग्राम चांदी के बकदर हो जाती है तो आदमी ज़कात नहीं ले सकता है, उस पर ज़कात वाजिब तो नहीं होगी क्योंकि दूसरा तो कुछ नहीं है, अलबत्ता वो ज़कात ले नहीं सकता है। अब बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ी के शिकार होते हैं क्योंकि हमारे पास तो कहाँ कुछ है, लेकिन वो बर्तन नहीं देखते हैं, चारपाइयों के सेट नहीं देखते हैं, वो ज़ायद बर्तन नहीं देखते हैं। तो अब ये गलत फहमी के शिकार होते हैं कि हमारे पास तो ज़कात वाजिब नहीं, तो हम तो ले सकते हैं, सीधा सीधा हिसाब कर देते हैं कि भाई हम पर ज़कात वाजिब नहीं है,
تو ہم تو لے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ واجب نہ ہو لیکن آدمی زکوٰۃ نہ لے سکے، ایسا ہو سکتا ہے، جیسا ابھی بتلایا۔ ڈائریکٹ حساب نہیں ہے، بیچ میں حد فاصل ہے کہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کے پاس، اچھا ضرورت کا سامان کس کو کہا جائے گا؟ اس کے لیے معیار یہ ہے کہ سال بھر میں اگر ہمارا وہ سامان 1 یا 2 مرتبہ بھی اگر استعمال میں آ جاتا ہے تو ضرورت میں آ گیا، اور اگر پورا سال گزر جاتا ہے لیکن ضرورت میں استعمال میں نہیں آتا ہے تو سمجھو کہ ضرورت سے زائد۔ برتن رکھے ہوئے ہیں، سال بھر میں کبھی بھی استعمال میں نہیں آتے، دھونے کے لیے تو نکالتے ہیں لیکن استعمال کے لیے نہیں۔ مہمان آوے اور استعمال میں آ جاوے تو بھی ضرورت میں داخل، مہمان آ گئے اور نکالنے کی ضرورت پڑی تو بھی ضرورت میں داخل ہو گیا، اور اگر مہمان آتے ہیں تب بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو بولو یہ مال کیا ہے؟ ضرورت سے زائد ہو گیا۔ اب ایسے تمام مالوں کو اپنے گھر کے اندر دیکھو کہ میرے پاس کہاں مال پڑا ہوا ہے جو سال بھر میں کبھی بھی استعمال میں نہیں آتا ہے، ایسے تمام مالوں کی قیمت لگاؤ اور لگانے کے بعد دیکھ لو کہ 612 گرام چاندی کے بقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ دیکھو بھی وقت تو ہو گیا ہے، اگر میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور چالو بیان میں اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں بلا تکلف آپ کو اجازت ہے، میرے بس میں ہوگا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی۔ مجھے معلوم نہیں ہوگا تو میں صاف کہہ دوں گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور اگر باتیں بھی اگر آپ پوچھنا چاہتے تو بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ خیر، اب یہ بتلا دیا کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، وہ بتلا دیا، لیکن مستحق میں بھی کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے؟ ہر مستحق کو دے دے ایسا بھی نہیں ہے۔ ہمارا خود کا بچہ ہے مثلا اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھو مستحق ہے لیکن نہیں دے سکتے ہیں، تو اس میں بھی جزئیات ہے کہ مستحق ہے لیکن پھر کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آسان اصول یہ ہے کہ ہم جن سے پیدا ہوئے اور ہم سے جو اولاد پیدا ہوئی یہ 2 لائنوں میں نہیں دے سکتے، باقی سب میں دے سکتے ہیں۔ ہم جن سے پیدا ہوئے یعنی ہمارے ماں باپ، اب ماں باپ پر اوپر تک چلے جاؤ، باپ کو نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے، پردادا کو نہیں دے سکتے، ماں کو نہیں دے سکتے، نانی کو نہیں دے سکتے، پرنانی کو نہیں دے سکتے، دادی کو نہیں، پردادی کو نہیں، یہ سب ماں باپ میں آ گئے۔ ارے آگے نہیں، ہم سب کو ماں کہتے ہیں، سب کو باپ کہتے ہیں، تو جو ماں باپ کی لائن ہے ان کو نہیں دے سکتے ہیں، نانا پرنانا ان کو بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ گویا 4 لائنیں بنے گی، اوپر میں 4 لائنیں، باپ کی لائن، باپ دادا پر دادا، نانا پرنانا اوپر لائن، پھر دادی پر دادی، پھر نانی پر دادی، یہ 4۔ اب اور ہم سے جو اولاد پیدا ہوئی یعنی ہمارا بیٹا، ہمارا لڑکا اور ہماری لڑکی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اور ان کی جو اولاد ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اب لڑکے کو نہیں دے سکتے ہیں، اور لڑکے کی اولاد، تو لڑکے کی اولاد پوتا یا پوتی، ان کو زکوٰۃ پر پوتا پر پوتی نہیں دے سکتے۔ لڑکی کی اولاد یعنی نواسا نواسی، یہاں پر بھی 4 لائنیں بن گئی، پوتا پوتی نواسا نواسی، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور جو سائڈ میں آئے، سائڈ میں کون آئے؟ بھائی بہن، یہ نہ اوپر میں آئے اور نہ نیچے میں آئے، نہ اولاد میں آئے، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بیچارے غلط فہمی میں ہوتے ہیں، ان کا سگا بھائی بالکل حقیقت میں مستحق ہوتا ہے، وہ بیچارے تعاون بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے تعاون نہیں کر سکتے۔ شریعت نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کون مستحق ہے، اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ دار میں زکوٰۃ دیتا ہے تو ڈبل ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ لک اجران، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، صلۃ الرحم، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، واجب الصدقہ، اور صدقہ ادا کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور جب بھائی کو دے سکتے ہیں تو بھائی کی اولاد کو تو بدرجہ اولاد دے سکتے ہیں، چچا بھتیجے کو دے سکتا ہے، بھتیجی کو دے سکتا ہے، ان کی اولاد کو بھی دے سکتے ہیں،
بہن کو دے سکتے ہیں تو بہن کے اولاد کو دے سکتے ہیں، بھانجا بھانجی کو دے سکتے ہیں، سب کو دے، پھوپھی خالہ ان سب کو دے سکتے ہیں، خالہ پھوپھی بھائی بہن ان کی اولاد، خالہ پھوپھی کی اولاد، باقی سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا کو بھی دے سکتے ہیں، سب کو دے سکتے ہیں۔ بس خالی جو ہم جن سے پیدا ہوئی اور ہم سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ خسر داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، مستحق ہونا شرط ہے۔ خسر داماد کو دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے، سانس اپنی داماد کو دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے، داماد اپنے خسر سانس کو دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، ایسے قریبی رشتہ دار کے اندر بعض مرتبہ تھوڑا شرما شرمی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں بعض مرتبہ کہ لو یہ رقم دے، تو ایسے موقع پر شریعت نے بہت آسانی رکھی ہے کہ تم زکوٰۃ دو اور زبان سے کیا کہو کہ بلو آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، آپ استعمال کر لینا، سامنے افطاری کا موقع آ رہا ہے، رمضان کا موقع آ رہا ہے، لو آپ کو ہدیہ ہے، آپ اپنے گھر پر افطاری میں استعمال کر لینا۔ زبان کے بول اچھے ہو گئے، خوش دلی کے ساتھ بول لے لے گا اور ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، ڈبل ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اگر دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لینے کی اور زبان سے کہہ دینے کا کہ بھی آپ کو ہدیہ ہے، لو آپ کے گھر پر کام آئے گا، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، لے لیجیے آپ، لو میں آپ کو خوش کر رہا ہوں، آپ لے لیجیے، آپ جو بھی کہنا چاہیں، تو اس طریقے سے اگر کوئی آدمی دے گا تب بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مقروض ہے، دیکھو مقروض کو چھوڑ دو ابھی، تو ہمارا کسی مولانا فرماتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ شوہر اپنی بیوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے اور بیوی بھی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ شوہر بیوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے، کیوں؟ یہ تو ایک جیب سے نکال کر دوسرے جیب میں ڈال دی، ارے وہی تو ہوا، بیوی کو دیں گے تو بیوی کس کو دے گی؟ پھر شوہر کو دے دے گی یا گھر میں ہی استعمال کرے گی۔ اس لیے حنفیہ کے نزدیک شوہر بیوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے، نہیں دے سکتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ باہر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اپنے اولاد کو بھی نہیں دے سکتے، ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ ارے یہ تو زکوٰۃ کی رقم ہے، اپنی اولاد کو کیا زکوٰۃ دیں گے؟ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ کھلائیں گے ہم؟ اپنے ماں باپ کو تو ہم بالکل صاف حلال کمائی سے ہم ان کی خدمت کریں گے۔ شریعت نے ایسے موقع پر ایسی رقم کو اپنے ماں باپ پر استعمال کرنے کو پسند نہیں کیا ہے۔ ماں باپ ہے، انہوں نے تم کو بچپنے سے لے کر کے بڑے ہونے تک تم کو پالا ہے، اپنے پسینے کی کمائی تم پر خرچ کی ہے، اب کیا تم زکوٰۃ کے ٹکڑوں سے ان کی خدمت گزاری کرو گے؟ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ ارے تمہارے مال کے اندر ان کا حق بنا ہوا ہے، اگر ان کے پاس کوئی انکم نہیں ہے تو تمہارے مال کے اندر ان کا حق بنتا ہے، وہ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، اس کے لیے مستقل مسائل ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اگر ہمارا قرضہ ہے، قرضہ یعنی ہم پر قرضہ نہیں، ہم کسی آدمی کے پاس قرضہ مانگتے ہیں، ہم نے کسی آدمی کو قرضہ دیا ہے اور وہ قرضہ لینے کا باقی ہے اور ہماری زکوٰۃ کی حساب کی تاریخ آ گئی، تو قرضہ جو دیا ہے اس کی زکوٰۃ ہم پر واجب ہوگی، ہم نے جس کو قرضہ دیا ہے اس پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ قرض دینے والے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، قرض لینے والے پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایسے موقع پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم نے دیا، احسان کیا، پھر بھی زکوٰۃ ہم نکالے، ہم اگر کاروبار میں لگاتے تو 2-4 ہزار آ جاتے نفع کے، تو یہ تو ہمارا کاروبار بھی چلتا، نفع بھی مل جاتا، اوپر سے یہ تو لے کر گیا، نہ ہمارا کوئی نفع ملا اور اوپر سے زکوٰۃ آ رہی ہے۔ ارے بھائی وبالآخرۃ ہم یوقنون بھی تو ہے، آخرت پر کچھ ہمارا ایمان بھی تو ہے، قرض حسنہ اسی کو تو کہا جائے گا۔ دنیا میں ہی سب تلاش کریں گے اور اپنی گود بھرنا چاہیں گے تو پھر آخرت میں ثواب کہاں ملے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، قرض حسنہ کے طور پر اگر رقم دی جائے تو اس رقم کی زکوٰۃ دائن یعنی قرض دینے والے پر واجب ہوگی، جس آدمی پر قرضہ ہے اس آدمی پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب اس کے ضمن میں ایک مسئلہ کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سامنے والے کو قرضہ دیا ہے اور واپس دیتا ہی نہیں، 3-4 سال گزر گئے، بہت سی مرتبہ مانگا لیکن وہ قرضہ دیتا نہیں ہے، تو ایسے موقع پر کیا اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے لیے بھی آسان مسئلہ ہے۔ ہم نے بہت سی مرتبہ مطالبہ کیا
لیکن وہ زکوٰۃ وہ ہمارا قرضہ واپس نہیں کرتا ہے. تو دیکھو اب تمہارے دل میں دیکھو 50% اور اس سے زیادہ اگر تم کو امید ہے کہ دے دے گا بیچارہ, ابھی اس کے پاس نہیں ہے لیکن دے دے گا, 50% یا اس سے زیادہ تم کو امید ہے کہ میرا مال مجھ کو واپس مل جائے گا, تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی. چاہے ابھی مت نکالو, جب آ جاوے اس وقت نکالو, لیکن گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی. جب آ جائے گا اس وقت گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اگر ہماری امید 50% سے کم ہو گئی کہ بھئی اب 20-30% امید ہے, یا پھر بعض مرتبہ امید ہی نہیں ہوتی ہے, اور اسی مرتبہ مانگا لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ وہ بظاہر امید نہیں رہی, تو ایسی صورت میں ایسے قرض کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اب اگر آئندہ 5-6 سالوں کے بعد اس نے ہمارا قرضہ واپس کر دیا, خدا نخواستہ اس نے واپس کر دیا, تب بھی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اس کو مال ذمار کہا جائے گا. گویا مال نہیں تھا لیکن اچانک ہاتھ میں آ گیا, امید تو نہیں تھی لیکن اچانک مال ہاتھ میں آ گیا, تو ایسے مال کی اگر امید نہیں تھی اور آ گیا تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. وہ ہمارا پہلے سے جو سال چلتا ہے اس مال کے ساتھ وہ جوائنٹ ہو جائے گا, اور جب اس سال کی جو زکوٰۃ کی حساب کی تاریخ آئے گی اس وقت خالی اسی سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی, باقی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہاں, ہوٹل کے اندر کچا مال رکھا ہوا ہوتا ہے, خام مال جس کو کہتے ہیں, تو ہوٹل کے اندر جو کچا مال رکھا ہوا ہوتا ہے اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی, کیونکہ وہ بھی پکا کر کھلانے کے لیے لایا جاتا ہے, گویا بیچنے ہی کی نیت ہے, تو وہ بھی مال تجارت میں داخل ہو جائے گا, اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح ہوٹل کے اندر جو ہمارا نفع جمع شدہ پڑا ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. مولانا یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا اسٹور ہے, کٹلری ہے, اسٹور ہے, اس میں ہم نے بیپار کا مال بھرا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم خرید کر کے لائے تھے الگ قیمت سے اور بیچنے کی قیمت الگ ہے, تو کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ خرید کر جو لائے تھے اس قیمت کا اعتبار ہوگا یا پھر بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ تو اس کے لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا, خریدنے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا. ارے سمجھ میں آیا؟ بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا جو زیادہ ہے وہ. ایک چیز ہم 50 روپے میں لائے اور ہم بیچ رہے ہیں 100 روپے میں, 70 روپے میں, تو بیلنس کے اندر 70 روپے لگانے پڑیں گے, 100 روپے لگانے پڑیں گے, 50 روپے نہیں. قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا, قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا, بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا. اچھا, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بیچنا بعض مرتبہ گاہک کو دیکھ کر ہوتا ہے. بعض مرتبہ کوئی کسٹمر ایسا آ گیا 50 روپے کی چیز 100 میں دے دی, 50 روپیہ پورا نفع لے لیا. بعض مرتبہ کوئی کسٹمر ایسا آ گیا 70 میں دے دی, اور بعض مرتبہ کوئی ایسا بیچارہ اچھا رشتہ دار آدمی آ گیا, حالات کچھ ایسے تھے تو ہم نے خالی 10 روپیہ لیا نفع اور 60 روپے میں دے دی وہ چیز. تو ایسی صورت میں اگر الگ الگ قیمتوں کے ساتھ اگر ہم بیچتے ہیں تو درمیانی قیمت کا اعتبار ہوگا. عام طور پر ہمارے ذہن کے اندر جتنے پرسنٹ طے ہوتے ہیں 20%, 30%, تو 70 روپے کا اعتبار ہوگا. یہ بیچ والی قیمت ہو گئی, 70-75 کی قیمت کا اعتبار ہوگا. خرچہ یعنی کون سا خرچہ؟ نوکروں کا پگار باقی ہے. جی جی جی. مولانا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا پان کا غلہ ہے یا اسٹور ہے, اب اس نے مال بھرا, بیچتے ہیں 50 روپے کی چیز 100 میں بھی بیچتے ہیں, 70 میں بھی بیچتے ہیں, لیکن جب سال پورا ہوتا ہے تو ملازمین کی تنخواہیں باقی ہوتی ہے, کچھ جہاں سے مال خرید کر کے لائے تھے وہاں پر بل بھی بھرنے کا باقی ہے, لائٹ بل کا بھی مینٹیننس خرچ باقی ہوتا ہے, یہ سارا قرض میں آئے گا. پہلے سارا قرضہ مائنس کرو, آئندہ کی تنخواہوں کا اعتبار نہیں ہوگا. جو تنخواہیں باقی ہے جو
جو لائٹ بل بھرنے کا باقی ہے، جو بل بھرنے کا باقی ہے، یہ جو جتنی بقایا ہے، ان بقایا کو قرض شمار کیا جائے گا. اس کو مائنس کرو. اس کو مائنس کرنے کے بعد اب جتنا پرسنٹ بچا کہ 20% ہمارا نفع ہوا، تو اس اعتبار سے زکوٰۃ نکالی. 20% کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی. اچھا، کسی آدمی کے پاس پیسے جمع کیے تھے، آج کل حج کا موسم چل رہا ہے اور اس نے حج کے اندر 2 ہفتے شاید بھر دیے گئے ہیں، تیسرا ہفتہ باقی ہے، تو جو رقم 2 ہفتے بھر دی ہم نے، اس کی زکوٰۃ ہم پر نہیں آئے گی، وہ ہماری ملکیت سے نکل گیا. اور جو تیسرا ہفتہ باقی ہے اور ابھی ہماری ملکیت میں ہے اور ہماری زکوٰۃ کی حساب کی تاریخ آ گئی، تو اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اور اگر زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے اگر وہ بھی بھر دیے تو اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے. بھائی صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ آئندہ کی پلاننگ کہ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور اس نے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے 1,00,000 روپے میں سے 20,000 روپے مجھے فلانے مدرسے میں دینے ہیں، دیے نہیں، ابھی اٹھا کر دیے نہیں، دینے ہیں، پلان میں ہے. گھر میں فریج خراب ہو گیا ہے تو 30,000 کا فریج بھی لانے کا ہے، لایا نہیں، لانے کا ہے. اسی طرح کپڑے دھونے کی مشین خراب ہو گئی ہے تو 20,000 کی مشین لانے کی ہے، پلان میں ہے. یہ سارے پلاننگ شریعت کی نظر میں کوئی اعتبار نہیں، لا اعتبار لہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تمہاری زکوٰۃ کی حساب کی تاریخ میں 1,00,000 روپے ہے تو 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ ادا کرو. ایسے پلاننگ تو پھر ختم ہی نہیں ہوں گے. پلان زیادہ ہوں گے، رقم کم پڑ جائے گی. آدمی امیدیں لے کر اپنی قبروں میں چلا جاتا ہے لیکن اس کی امیدیں ختم نہیں ہوتی. جو لانا ہو ضرورت کی چیز، وہ زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے لاتے. ڈپوزٹ کے بارے میں شروع سے علماء کا تھوڑا بہت اختلاف رہا ہے. بعض نے اس کو رہن کے حکم میں مانا ہے اور بعض نے اس کو قرض کے حکم میں مانا ہے، لیکن ہمارے علاقے کے اعتبار سے اس کو قرض کے حکم میں مانا جاتا ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے. جی، مولانا یہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کی زکوٰۃ کی حساب کی تاریخ 10 رمضان ہے اور 9 رمضان میں اس کے پاس سے کہیں سے بھی مال آ گیا، کسی نے ہدیہ دے دیا، کوئی بھی مال آ گیا، تو اب یہ جو 9 رمضان کو مال آیا وہ ہمارا جو پہلے سے مال رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ جوائنٹ ہو جائے گا، اور 10 رمضان کو پرانے مال کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی اور 9 رمضان کو جو آیا اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر مال پر الگ الگ سال نہیں گنا جائے گا. سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ اور مال تجارت، یہ سب ایک ہی جنس کا کہا جائے گا. اور جو پہلے سے نصاب چل رہا تھا درمیان میں جو آئے گا وہ پہلے والے کے ساتھ جوڑ ہو جائے گا، اور پہلے کا سال جب پورا ہوگا تو درمیان والے سارے مالوں کا زکوٰۃ ساتھ میں زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. جی ہاں، مولانا یہ فرماتے ہیں کہ 10 رمضان کی تاریخ تھی اور ہمارے پاس مال آیا 12 رمضان کو، تو ہمارا سال پورا ہونے کے بعد پھر وہ مال آیا. اب اس کو 10 رمضان کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا، وہ آئندہ 10 رمضان کو اس کا اعتبار ہوگا، اور آئندہ 10 رمضان کو اگر وہ رقم پڑی ہے تو اس کی زکوٰۃ آئے گی، استعمال ہو گئی تو کچھ بھی نہیں. کہ دیکھو ماشاءاللہ یہ جو مجلس ہماری ہو رہی ہے اطلاع سب کو پہنچ چکی ہے کہ 11:15 سے لے کر 12 بجے تک کا یہ پروگرام رہے گا. موبائل کے ذریعے سے سب لوگوں کو اطلاع ہو گئی ہے. اب بار بار اس کو میسیج کرنا، واٹس ایپ پر ڈالنا یا مسجدوں میں اعلان کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ جب اعلان پہنچ گیا کان تک تو جن میں طلب ہوگی وہ حضرات آئیں گے. یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، گھیرا گھوٹی کر کے لوگوں کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں. جن میں طلب ہے، شوق ہے، وہ آئیں گے تو توجہ سے سنیں گے بھی، عمل بھی کریں گے. ایک تو یہ بات. بعض لوگ خواہ مخواہ کے لیے واٹس ایپ پر ڈالتے رہتے ہیں، میسیج کرتے رہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. خانقاہ جو ہے نا یہ تو خفیہ چیز ہے، بہت شو کی ضرورت نہیں ہے، شور کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ایسا ہے کہ اس میں شو بھی نہیں ہے اور شور بھی نہیں ہے. تو یہ شور اور شور کی ضرورت نہیں ہے. خاموشی کے ساتھ 10 آدمی سے بھی خانقاہ چلتی ہے.
مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت تھی، کتنی بڑی شخصیت، ان کی تعریف میں اگر کرو تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا، لیکن حضرت نے جب رائے بریلی میں خانقاہ شروع کی تو 14 آدمی تھے. کتنے آدمی تھے؟ 14 آدمی. حالانکہ مقبول ترین آدمی، ایسی مقبول شخصیت تمام ملکوں میں، عربوں میں، یہ میری نظر میں تو ماضی قریب میں نہیں، ماضی قریب میں اتنی بڑی شخصیت مقبول ترین تمام ملکوں میں جو تھی وہ میری نظر میں نہیں. انتقالیہ ہوا رائے بریلی میں جمعہ کے دن اور جمعہ کی نماز کے ٹائم پر، اور حرم میں بھی حضرت کے لیے نماز جنازہ ہوئی اور کئی ملکوں میں نماز جنازہ ہوئی. اس لیے وہ بہت چھپ کر رہنے والے آدمی تھے، بہت متواضع آدمی تھے. ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ تواضع نصیب فرمائے. ایک تو اعلان یہ کرنا تھا. دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ آئندہ کل جو ہے یہ بھی اپنی اصلاح کی ضرورت اور اپنی اصلاح کا طریقہ قرآن حدیث کی روشنی میں اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. یہ بہت ضروری ہے، ہر آدمی کی اصلاح اپنے ذمہ فرض ہے. تیسرا اعلان یہ ہے کہ یہ ہمارے مفتی صاحب، مفتی محبوب صاحب جنہوں نے بیان کیا ماشاءاللہ، تو یہ حدیث بھی پڑھاتے ہیں اور فقہ کی کتاب بھی پڑھاتے ہیں اور مفتی صاحب بھی ہے. تو یہ 10 دن یہاں اعتکاف میں ہے، 10 دن اعتکاف میں ہے. تو آج کی مجلس میں سارے فتوے اور سارے سوال کا جواب تو آئے گا نہیں. یہاں قیام ہے ان کا، عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، اپنے کاروباری مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا مسائل ہوتے ہیں. تو مسائل کے اعتبار سے عشاء کی بات جو یہ 12 بجے مجلس پوری ہوتی ہے اس کے بعد میں بھی انفرادی طور پر الگ الگ مل کر پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد میں تفسیر کی مجلس ہوتی ہے آدھا گھنٹہ 3:30 سے 4 بجے تک. تو اس کے بعد میں بھی مفتی صاحب مسجد میں رہتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. کسی کو سوال کرنا ہو تو سوال کر لیں، پوچھ لیں. دین جو ہے نا وہ تو پوچھ کر چلنے کا نام ہے. دین کیا ہے؟ پوچھ کر چلنے کا نام ہے. اپنی مرضی سے نہیں، بھی ہمارا انداز ایسا ہے، ایسا ہونا چاہیے. تو یہ دین نہیں، یہ جہالت ہے. یہ کیا ہے؟ جہالت ہے. بھئی دین تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو. چھوٹے چھوٹے مسائل، اللہ کے نبی سے لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھتے تھے، بزرگوں سے لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھتے تھے. مسئلہ پوچھنا چاہیے. کاروبار کے بارے میں حلال حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے. گھریلو بعض مرتبہ مستورات کے مسائل ہوتے ہیں، نمازوں کے مسائل ہوتے ہیں، طہرے متخلل ہوتا ہے. اب یہ تو کتابوں میں رہ گیا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا بھی نہیں ہے. ایسا پوچھتا ہے مولانا؟ کوئی پوچھتا نہیں. تو یہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہمیں ہمارے مفتی حضرات سے پوچھنا چاہیے. یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ مجلس بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس میں ماشاءاللہ عالم بھی ہے، حدیث پڑھانے والی بھی ہے، فقہ پڑھانے والی بھی ہے، مفتی بھی ہے، دعوت کی ذمہ دار ماں محمود صاحب وغیرہ بھی ہے ماشاءاللہ. تو یہ گلدستہ ہے ہمارا. کیا ہے؟ یہ گلدستہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو قدر کرنی چاہیے. اور طالبین آئیں گے تو انشاءاللہ فائدہ لے کر جائیں گے. اور جیسے کل کسی نے کہا تھا بھی ہماری مجلس کا اثر ہماری طبیعت پر پڑنا چاہیے اور بعد میں بھی رہنا چاہیے اثر. تو یہ ہماری مجلس کامیاب ہے. ورنہ مزہ آ گیا، کانوں کو اچھا لگا، بہت اچھا بیان کیا مولانا نے، بہت لتاڑا، بہت زوردار بات کی. آگے کیا؟ کچھ نہیں. آگے کیا؟ اصل میں زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے. یعنی پھونک کر چلنا چاہیے، سوچ کر چلنا چاہیے، پوچھ کر چلنا چاہیے. یہ چیز ہماری طبیعت میں آنی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم لک الحمد منا ولک الشکر اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئته ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما.
يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية. اللهم إنا نسألك دوام العافية. اللهم إنا نسألك الشكر على العافية. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فازح. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وعذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وعذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل وسوء الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من البؤس والتباؤس. اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمان لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم. قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.